راز وفا از قلم مایا خان قسط نمبر 39۔ آپ بول کیوں نہیں رہے ریحان؟ آپ ٹھیک ہیں؟ زحا اسے ابھی تک خاموش دیکھتے دوبارہ ماتھے پر ہاتھ رکھتے بولی۔ قابل کا ماتھا حد سے زیادہ تپا ہوا تھا، جس سے زحا کی فکر مندی میں اضافہ ہوا۔ بخار سے مروں یا نہ مروں ملکہ، آپ کی اس فکر نے میری جان لے لینی ہے۔ ریحان نے زحا کا ہاتھ ماتھے سے اپنے گرم ہاتھوں میں لیتے لبوں کے ساتھ لگایا۔ زحا کو اس کے گرم لبوں کا لمس دہکتے کوئلے کی طرح لگا، جبکہ بات زہر سے بھی زیادہ بری۔ اگر آپ کو یہ سب فضول باتیں کرنی ہیں تو میں چلی جاتی ہوں۔ زحا نے نروٹھے لہجے میں اپنا ہاتھ پیچھے کرتے کہا۔ اسے بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی ریحان کے مرنے والی بات۔ آپ کا قریب ہونا میرے دل اور جسم کا ہر درد کم کر رہا ہے۔ آپ میری قلبِ سکون ہیں۔ ریحان نے بمشکل اٹھ کر بیٹھتے دوبارہ زحا کا ہاتھ پکڑا۔ جسم میں درد ابھی بھی بہت تھا، لیکن مقابل سچ میں سکون کا سبب تھی۔ آواز زکام شدہ تھی، آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ آپ کو کب سے بخار ہے؟ صبح بھی آپ کا چہرہ لال تھا، لیکن اب تو ایسے ہے جیسے آگ لگی ہو۔ زحا نے اپنی ٹانگیں اوپر کرتے بیڈ پر بیٹھتے ریحان کی طرف دیکھتے کہا، جس کی ٹانگوں پر ابھی بھی کمبل تھا۔ شاید اسے سردی لگ رہی تھی۔ زحا بالکل کمفرٹیبل تھی۔ اسے اس انسان پر شاید سب سے زیادہ یقین تھا۔ پتہ نہیں یار، کب سے ہے بخار؟ ریحان سر پیچھے بیڈ کے ساتھ لگاتے بولا۔ لہجہ دھیما سا تھا۔ اسے اپنے رویے پر شرمندگی تھی، جسے سوچتے وہ بیمار ہوا تھا۔ دوسری طرف آج جس طرح ابرار شاہ نے بات کی تھی، اسے مزید ندامت ہو رہی تھی۔ وہ بچپن سے ہی ایسا تھا، اگر کوئی غلط کام کرتا تو شرمندہ ہوتا، یا کسی کو ہرٹ کرتا تو خود ہی بیمار ہو جاتا سوچ کر۔ یہ صرف ریحان ہی نہیں، وہ ہر انسان اپنے رویے پر بیمار ہو جاتا ہے جب غلطی کی شرمندگی ہو۔ کیا مطلب پتہ نہیں؟ یہ کیا حالت بنائی ہے آپ نے؟ اور کھانا بھی نہیں کھایا آپ نے رات سے؟ زحا نے ریحان کی بات پر سختی اور فکر دونوں کے ملے جلے احساسات سے کہا۔ اس کے چہرے پر آج ریحان کے لیے نرمی اور فکر تھی بس۔ بڑی فکر ہو رہی ہے اور بہت نوٹ کر رہی ہیں آپ مجھے۔ کہیں آپ اس غریب سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ ریحان شاہ نے زحا کو اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے کمر میں ہاتھ ڈالتے بالکل اپنے قریب کرتے غمگین آواز میں کہا۔ اس کا ایک ہاتھ زحا کی کمر میں تھا تو دوسرا ہاتھ کندھے سے بال پیچھے کرتے گال کو سہلا رہا تھا۔ دونوں کے ہونٹ بالکل قریب تھے کہ اگر کوئی بھی بولتا ہوتے۔ اس کی بات اور انداز پر زحا کی پلکوں کا جھانجر نیچے جھکا، چہرے پر جا بجا سرخی آئی۔ اس انسان اسے پل میں غلام کر دیتی تھی۔ جواب دیں یا میری نازکی پر آپ کا غلام بننا میں جواب کنسیڈر کر لوں؟ ریحان نے آنکھوں میں پہلی بار سرخی لیے
جواب تب ملے گا جب آپ ٹھیک ہوں گے۔ آنکھیں جھکائے ہی سوہا نے جواب دیا، ایک اس کی پر ہی تو اس کی آنکھیں جھکتی تھیں، ورنہ وہ تو ہمیشہ انسان کی آنکھوں میں دیکھتے جواب دیتی تھی۔ یقین کریں میں بالکل ٹھیک ہوں، بس آپ کی محبت ہی آپ دور کر سکتی ہے۔ ریحان نے خوبصورت انداز میں زوہا کی پلکوں پر پھونک مارتے کہا۔ زوہا آتے ہی اسے اس کی اوور تھنکنگ سے نکال چکی تھی۔ میں یہاں آپ کی فکر میں آئی ہوں اور آپ یہ سب۔ زوہا نے اپنے ماتھے پر آتے بال سائیڈ کرتے جواب دیا اور آنکھیں اٹھا کر سیدھا نظر اسے دیکھا بھی تھا، لیکن مقابل کی آنکھوں میں واضح سرخی اسے پھر سے نظریں جھکانے پر مجبور کر گئی۔ آپ جانتی ہیں مجھے آپ کی کل شام سے کتنی میں نے ہر پل دعا کی کہ آپ میرے پاس آ جائیں، اور دیکھیں آج پہلی بار آپ چلتے یہاں آ گئی ہیں۔ میں کل سے کیا کچھ دنوں میں سے ایک چیز میں ہی اٹکا ہوا ہوں، لیکن آپ کی موجودگی میں سب بھول جاتا ہوں۔ مجھے آپ کی خوشبو میں سکون ملتا ہے۔ ریحان نے زوہا کو جب کافی دیر خاموش دیکھا تو اپنا دکھتا سر اس کی گود میں رکھتے اس کی جھکی پلکوں کی بھاڑ میں سے آنکھوں میں دیکھتے کہا، اس کے سامنے دل کھول رہا تھا، اور وہ بھی خاموشی سے اپنی انگلیاں اس کے بالوں میں چلانے لگی۔ یہ ایک انجانا عمل تھا، لیکن ریحان کو سکون ملا، جس پر وہ آنکھیں بند کر گیا۔ آپ کو بہت بخار ہے، کھانا کھا لیں کہ دوائی لیں، پلیز ایک بار پھر سے۔ ریحان کے ماتھے کو چھوتے زوہا نے کہا، جس پر ریحان آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگا۔ بخار چیک کرنا ہی ہے تو بیویوں کی طرح کریں، اجنبیوں کی طرح نہیں، ریحان نے منہ پھلاتے کہا، جس پر زوہا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا جو آج اس کی ہر بات کا جواب الٹا دے رہا تھا، اور ریئیکٹ بالکل بچوں جیسا تھا، جس پر دل میں زوہا کو پیار بھی آ رہا تھا۔ اگر میری ہر بات پر آپ نے خاموش ہی رہنا ہے تو پھر میں سونے لگا ہوں، مجھے نہیں کھانی چاہیے کوئی دوائی۔ ریحان تو آج مکمل زوہا کے سامنے بچہ بنا ہوا تھا۔ کیسے چیک کرتی ہیں بیویاں؟ زوہا نے اس کی ناراضگی دیکھتے فوراً پوچھا، یہاں لب رکھ کر۔ جواب فوراً ماتھے کی طرف اشارہ کرتے آیا۔ ایک بار پھر زوہا سرخ ہوئی، لیکن مقابل کی ناراضگی یاد کرتے وہاں لب رکھ گئی۔ ریحان کے پورے جسم میں ایک سکون اترتا محسوس ہوا، دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ ہو گیا چیک، چلیں۔ اٹھیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ پہلے کھانا کھائیں اور پھر میڈیسن لیں۔ زوہا اپنے لب پیچھے کرتی فوراً بولی، لیکن ریحان نے اس کی گود سے سر ٹس سے مس نہیں کیا۔ وہ ہنوز اسی طرح لیٹا ہوا تھا۔ مجھے کھانے سے زیادہ آپ کی ضرورت ہے ملکہ۔ سرخ آنکھوں سے وہ کہتے اپنے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے زوہا کے سہلانے لگا۔ میں یہیں ہوں، لیکن پلیز آپ پہلے کچھ کھائیں، ورنہ میں چلی جاؤں گی۔ زوہا نے اسے ایسے نہ مانتے دیکھ اب دھمکی دی،
ریحان فوراً سے سر واپس تکیے پر رکھ گیا اور زحا کھانے لینے کے لیے باہر کی طرف چلی گئی۔ زحا کے جاتے ہی ریحان دوبارہ سے اپنی اوور تھنکنگ میں مگن ہوا، جس سے پہلے سے دکھتا سر اب پھٹنے کو تیار تھا۔ ریحان اب پھر سو گئے؟ زحا تھوڑی دیر بعد زحا ہاتھ میں کھانا اور فریش جوس لیے اندر آتے بولی، کیونکہ ریحان دوبارہ سے کمبل سر تک لے چکا تھا۔ نہیں، زحا کی آواز سنتے ریحان نے نم لہجے میں کہا، اور پھر اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی۔ جسم ایسے تھا جیسے اس میں جان ہی نہیں ہے۔ زحا بھی خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھی۔ ریحان دوبارہ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا گیا اور نظریں زحا پر تھی جو اس کے لیے سینڈوچ، فروٹ سیلیڈ اور فریش جوس لے کر آئی تھی۔ منہ کھولیں۔ زحا تھوڑا آگے ہوتی سینڈوچ ریحان کے لبوں کے قریب کرتے بولی۔ ریحان کا دل تو آج مقابل کے انداز دیکھتے ہی الگ جہاں میں تھا۔ ریحان کچھ بھی کہے بغیر لغو کرتے سینڈوچ کی بائٹ لے گیا۔ اگر مقابل کھلا ہی رہی تھی تو اسے شرافت سے کھا لینا چاہیے تھا۔ آپ کے اتنا سوچ کر خود کو بیمار کر رہے ہیں؟ اب ساحل لالا سے سوری کر لیں، سمپل۔ زحا ریحان کو کھلاتی ساتھ ساتھ بولی۔ وہ چاہتی تھی کسی طرح مقابل ریلیکس ہو جائے۔ معافی تو میں مانگ لوں گا، لیکن وہ کبھی میرے ساتھ پہلے جیسے نہیں ہوں گے۔ ریحان نے ایک سینڈوچ پورا کھاتے جواب دیا اور بس اشارہ کر دیا۔ اب اسے اور نہیں کھایا جانا تھا، پہلے ہی گلا درد ہو رہا تھا۔ آپ کیوں میری جنگ ہر بار خود پر لے لیتے ہیں؟ آپ مجھے لڑنے دیتے، پھر جو ہوتا مجھ سے کم آپ گلٹ میں نہ ہوتے۔ زحا نے اب مصروف انداز میں جوس ریحان کے لبوں سے لگاتے کہا، کیونکہ آپ میری ہیں، آپ کی جنگ کیا، آپ کی ہر چیز میری ہے۔ مجھے تو آپ کے حصے میں جان بھی دینی پڑی تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ ریحان نے شدت سے کہا۔ اس کے لہجے کی سچائی آنکھوں سے واضح تھی۔ زحا کو یقین نہیں آیا کہ کوئی کیسے کسی سے اتنی محبت کر سکتا تھا۔ آپ ابرار لالا سے ناراض ہیں کہ انہوں نے آپ کو ڈانٹا؟ زحا نے اگلا سوال کیا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ان کا حق تھا یہ، بلکہ ان کی باتوں کے بعد ہی تو مجھے اصل اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے، جسے میں صحیح کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ ریحان زحا کے ہاتھ سے کھانے کی ٹرے پیچھے کرتے اسے اپنے قریب کرتے بولا۔ اس نے اب کھانا کھا لیا تھا، اب اسے کسی اور چیز کی ضرورت تھی۔ اچھا، لیکن اب صرف آپ کی اور میری بات ہوگی۔ زحا کچھ اور بولتی کہ ریحان اس کے لبوں پر انگلی رکھتے اسے خاموش کروا گیا اور کینچے میں بندھے اس کے بال کھول گیا، جو مقابل کھانے لینے جاتے وقت باندھ گئی تھی۔ مجھے آپ کی ہے۔ زحا ریحان شاہ، مجھے آپ کے
سچ کہوں تو آپ میرا صبر ختم ہو رہا ہے، جو آپ کی محبت کا فکر دیکھتے کسی دن ختم ہو جائے گا۔ مجھے آپ سے رخصتی کرنی ہے، آپ کو مکمل اپنا بنانا ہے۔ کیا آپ پوری زندگی میرے ساتھ اس کمرے میں رہنے کے لیے تیار ہیں؟ ریحان زوہا کی آنکھوں میں دیکھتے صداقت سے ایک ایک بات کر گیا۔ وہ کھل کر مقابل سے اپنی باتیں کھول گیا۔ اگر میں انکار کر دوں رخصتی سے پھر؟ زوہا دماغ میں کچھ سوچتی ریحان کی کھلے شرٹ کے بٹنوں سے نظر آتے سینے سے نظریں چراتی پوچھ گئی، ہائے پھر کیا؟ پھر میں کوئی دوسری بیوی ڈھونڈ لوں گا جو نکاح کے ساتھ ہی رخصتی ہو۔ ریحان اس کی آنکھوں میں اور انداز میں اپنے لیے صاف محبت دیکھتے شریر لہجے میں بولا، اور میں پھر اسی نکاح والے دن رخصتی سے پہلے آپ دونوں کو اس دنیا سے رخصت کر دوں گی۔ زوہا اپنے ناخن اس کی بات پر اس کے نظر آتے گردن سے تھوڑا نیچے سینے پر گاڑتے بولی، انداز میں واضح دھمکی تھی۔ ہاں 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 یار، ایک تو آپ عشر کی لڑکی سے ڈائن بہت جلدی بنتی ہیں۔ ریحان بخار کے باوجود بمشکل قہقہ لگاتے بولا، جس پر زوہا محض گھور کر رہ گئی، لیکن اس کو مسکراتا دیکھ اچھا بھی لگ رہا تھا۔ میں ڈائن ہوں تو پھر آپ مجھ سے رخصتی کیوں چاہتے ہیں؟ زوہا نروٹھے لہجے میں کہتی اٹھنے کی کوشش کرتے بولی، اسی ڈائن سے تو مجھے عشق ہے، یہی خوبصورت حور ہی تو میرے دل کی ملکہ ہے۔ ریحان محبت سے پہلے زوہا کے ایک گال پر لب رکھتے بولا، پھر دوسرے پر جواب دیتے بولا، پھر کیا آپ راضی ہیں؟ ریحان دوبارہ پوچھ گیا، انداز بے صبری والا تھا۔ میں کیا بولوں ریحان، آپ بابا سے پوچھ لیں۔ زوہا نظریں جھکائے صرف اتنا ہی بولی، اور ریحان سے اس بات نہلاتے خوشی سے جھوم اٹھا۔ اس دن کا انتظار کرتا جب زوہا کھل کر اس سے محبت کا اظہار کرتی۔ ابھی کے لیے یہ بھی کافی تھا۔ آپ سب سے منفرد ہیں نور من، میرے دل کا واحد سکون۔ میں پوری زندگی آپ کو کسی اثاثے کی طرح دل کے قریب سنبھال کر رکھوں گا۔ ریحان زوہا کی اشارت پر اپنے تپتے لب رکھتے بولا، ساحل لالہ کو ہماری شادی پر بلانے جاؤں، پھر 2000 جوتے پہلے کھاؤں گا، پھر منا کر بھی لاؤں گا۔ ریحان جیسے اس کے جواب سے ہی ساحل کو منانے کا طریقہ بھی مل گیا ہو۔ زوہا اب کیا ہی کہتی، اسے ایک بات معلوم ہو چکی تھی کہ ریحان اپنے رشتوں کو لے کر حد سے زیادہ حساس ہے۔ چلیں اب دوائی کھائیں، زوہا نے ابھی تک اس کے تپتے جسم کو دیکھتے کہا۔ وہیں لینے لگا ہوں، ریحان کہتے اپنے گرم دیکھتے زوہا بے ساختہ اس کے عمل پر آنکھیں بند کر گئی۔ اس کے نکلتی گرمائش زوہا کے لبوں کو جھلسا رہی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح نرمی سے اس کے لبوں کو مگن ہوتے۔ زوہا نے بالکل بھی مزاحمت نہیں کی، بلکہ وہ خود مگن ہو جاتی تھی۔ ریحان اس کے بالوں کے ہاتھ رکھتے اور شدت سے، کتنا میٹھا تھا، کوئی ریحان سے پوچھتا تو کبھی زوہا کبھی اوپر والے کو،
اس کی ہر آتی جاتی سانسوں کو مکمل حق جمائے ہوا تھا، جبکہ زوہا اس کی پر اب کہیں نہ کہیں ساتھ دیتی، خود بھی اس کی سانسیں دونوں ایک دوسرے میں کسی اور جہاں میں تھے۔ ایک محرم کی تو انسان کو دنیا سے بیگانہ کرنے کا ہنر رکھتی ہے، اس طرح بھی وہ دونوں ہی دنیا سے بیگانہ ہو چکے تھے۔ امو جان کیسی ہیں آپ؟ زہرا مقدس بیگم کی آتی ویڈیو کال اٹھاتے بولی۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی اپنے باپ کے سکون میں تھی، لیکن مقدس بیگم اور ساحل کی یاد بھی اسے ہر پل آتی تھی۔ میں ٹھیک ہوں میری بیٹی، کیسی ہے؟ مقدس بیگم بھی محبت سے جواب دے گئی۔ زہرا کی آنکھوں کی اداسی وہ صاف دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہوں میں، زہرا محض اتنا ہی بولی۔ پھر زہرا اور مقدس بیگم چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے لگی۔ ولید شاہ نماز پڑھنے گئے تھے، اس لیے زہرا فی الحال برہان کے پاس ہی تھی بس۔ ماما یار آج میں لیٹ آؤں گا، کھانا کھا لیجیے گا۔ ابھی مقدس بیگم زہرا سے بات کر ہی رہی تھی کہ پیچھے سیڑھیوں سے اترتا ساحل بولا۔ زہرا کی نظر اس پر پڑی جو سنجیدہ نقوش لیے، سیاہ تھری پیس پہنے، مصروف انداز میں مقدس بیگم سے کہہ رہا تھا۔ ساحل کی نظر ابھی تک ان کی چلتی ویڈیو کال پر نہیں گئی تھی، جبکہ زہرا تو اس نوجوان اور خوبصورت انسان کو دیکھتی رہ گئی جو نکاح کے بعد اسے حق سے دیکھتی تھی۔ اوکے بیٹا، مقدس بیگم محض اتنا بولی۔ شاہ، لیکن پھر زہرا کی نظروں کا خالی پن دیکھتی ساحل کو بلا گئی۔ جی ماما۔ ساحل فوراً پلٹا۔ یہاں آؤ، اپنے پاس صوفے کی طرف اشارہ کرنے کا اشارہ کیا۔ ساحل بھی آرام سے آتے بیٹھ گیا، لیکن جیسے ہی ویڈیو کال پر سی گرین دوپٹہ لیے معصوم نقوش والی زہرا پر پڑی تو آنکھوں میں پل میں سرخی آئی۔ چہرہ جو پہلے سے سنجیدہ تھا اب سپاٹ ہوا۔ یہ سب مقدس بیگم کے ساتھ زہرا بھی نوٹ کر گئی۔ شاہ، ساحل علی خان نام ہے میرا۔ ابھی زہرا کچھ کہتی کہ ساحل لال ہوتے چہرے کے ساتھ بولا اور اٹھ گیا۔ آج ایک عرصے بعد اس نے یہ حوالہ اپنے ساتھ لگایا تھا۔ دل مقابل سے بات کرنے پر اکسا رہا تھا، جبکہ دماغ کہہ رہا تھا کبھی اس کی شکل نہ دیکھے۔ شاہ چاچو، ابھی دوبارہ کوئی کچھ کہتا کہ زہرا کے پاس کھیلتا برہان ساحل کی آواز سنتے اسے پکار گیا۔ اس کے ساحل کے ساتھ بھی بہت بنتی تھی۔ جی چاچو کا بچہ۔ ساحل برہان کی پکار پر چہرے پر ہاتھ پھیرتے کام ڈاؤن ہوتے بولا، جبکہ اس کی پکار کی وجہ سے واپس بیٹھا۔ پھر ساحل برہان کی باتوں کا نرمی سے جواب دینے لگا۔ اس نے ایک بار بھی زہرا کی طرف نہیں دیکھا تھا اور یہی چیز زہرا کو بے چین کیے ہوئے تھی۔ دماغ میں 100 وسوسے آ رہے تھے۔ فرزانہ بیگم کی باتیں گھوم رہی تھیں۔ اسے تو مقابل کے عادت تھی جو اب دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ آنکھیں خود بخود نم ہوئیں، جبکہ ساحل کچھ دیر برہان سے باتیں کرتا
اسے دیکھے بغیر چلا گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد زہرا بھی کال بند کر گئی۔ اب اس سے بات ہی نہیں ہونی تھی۔ آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ جاری ہے